شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، یہاں بیٹھ کر بھی ہم وہ دعا پڑھ سکتے ہیں جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کو بار بار پڑھیں اور ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے میں ہم کو لیلۃ القدر کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اسی نیت کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، ہماری ساری عبادتیں اسی نیت کو لے کر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین. آج کے اس درس میں درس شروع کرنے سے پہلے یہ ایک سوال کا جواب مجھے دینا ہے جو ہماری بہنوں کی طرف سے ہے. ہمیشہ ہم ہمارے بارے میں تو سنتے ہیں، کیا بھی تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سننا چاہیے تاکہ ان کو معلوم ہو. سوال بڑا اہم ہے تو میں ساری بہنوں سے کہوں گا کہ آپ غور سے سنیں. سوال یہ ہے، ماذا تفعل المرأة من الاعمال الصالحة اذا اصابها العذر الشرعی. عورت کو جب شرعی عذر آ جاتا ہے، مطلب عورتوں کو کچھ ایسے دن آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو ایسی حالت میں وہ کون سے نیک اعمال ہیں جو عورت کر سکتی ہے؟ اہم ہے نہیں، بات اہم ہے. رمضان آتا ہے، ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہم لوگ تو کیا بھی نہیں نا مسئلہ، لیکن عورتیں چاہتی ہیں کہ 30 دن پورے روزے رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب، کچھ عذر ایسے پیش کر دی ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتی ہیں. تو اسی لیے انہوں نے یہاں سوال یہاں لکھا ہے، ماذا تفعل المرأة، عورت اس حالت میں کیا نیک عمل کر سکتی ہے؟ تو یہ سوال بڑا اہم ہے. ہر عورت کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دن جب آتے ہیں، 4-5 دن جو بھی دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں وہ کیا ایسا عمل کر سکتی ہیں جو ویلڈ ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. نماز تو نہیں پڑھیں گی، وہ تو معلوم ہے، نماز کے علاوہ کچھ کر سکتی ہیں کیا؟ تو اس میں سب سے پہلے میں ہماری بہنوں سے کہوں گا کہ وہ غور سے سنیں تاکہ ان لوگوں کو بتائیں جو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. تو جواب انہوں نے دیا، فَيَنْبَغِي عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ أَن تَرْضَى بِمَا كَتَبَهُ اللَّهُ. تو اللہ نے جیسے کچھ عورتوں کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ اتنے دنوں میں ان کے لیے کوئی عبادت نہیں، مطلب نماز معاف ہے، اس اللہ تعالیٰ کی لکھنے پر وہ راضی ہو جائے. بولے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں ایسے اتنے دن میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اعتراض نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ برداشت کر لے. صحیحین میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جب نکلے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی. حضرت عائشہ کے پاس ان کے خیمے میں گئے، اپنے خیمے میں، تو وہ رو رہی تھی. تو اس لیے کہ ان کو مینسس آ گیا تھا، حج کا موقع تھا، وہ حالت حیض میں آ گئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیا، فصلاها وعزاها وقال ان هذا امر كتبه الله على بنات آدم. اللہ علی بنات آدم، یہ ایسی بات ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ حج میں وہ کیا کر سکتی ہیں، اس حالت میں کیا نہیں کر سکتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی عورت کا اس حالت میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. عورت اس حالت کو ایکسیپٹ کرے، برداشت کرے، بولا کہ اللہ کا فیصلہ ہے.
تو پہلی بات یہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، مومن مرد کے لیے، مومن عورتوں کے لیے بشارتیں رکھی۔ کیسی بشارتیں؟ یہ ایک انسان ہے، روزانہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے، کوئی عورت ہے، مرد ہے، 2 بجے 3 بجے تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں، لیکن کسی دن وہ بیمار ہو جائیں، اٹھ نہ سکیں، لیکن اللہ اس دن بھی ان کے لیے وہ تہجد پڑھنے کا ثواب لکھ دے گا۔ اگر کوئی عورت رمضان بھر کے روزے رکھتی ہے لیکن کسی وجہ سے وہ اس حالت میں آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رمضان بھر کے روزوں کا ثواب دے، ان 8 دنوں 6 دنوں کا اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے، بھلے وہ روزے نہیں رکھتی۔ تو اسی لیے وہ لکھتے ہیں ان الانسان اذا كان معتادا على عمل صالح ثم تركه لعذر، کسی عذر کی وجہ سے وہ نیک عمل نہیں کر سکے، بیمار ہو گئے، کیا بھی ہو گیا، وہ تہجد کی پابندی نہیں کر سکے۔ جیسے لوگ ہیں ہمیشہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اب کسی عذر کی وجہ سے کھڑ نہیں سکتے ہیں تو اللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب دے گا۔ بوڑھے ہو گئے، اعضاء کمزور ہو گئے، اللہ جوانی کی عبادت کا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں یعطیہ اجر ذلک العمل ولو لم يعمله وهذا من فضل اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ بیماری میں کبھی گولیاں کھا لی، نیند آ گئی، نہیں پڑھ سکے، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب ضرور دیتا ہے، عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے اذا مرض العبد، کوئی بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کرتا ہے، کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، اللہ اسے وہ ثواب دیتے ہیں جو صحت کی حالت میں وہ عمل کرتا ہے، بھلے وہ بستر پر پڑا ہو، بیمار ہو، لیکن اللہ اسے ثواب کیا دیتے ہیں؟ صحت مندی کا ثواب دیتے ہیں۔ تو اسی لیے عورتوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایسی حالت میں آ گئی، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو ثواب دے دیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے، غزوہ تبوک سے، تبوک کی جنگ سے واپس ہوئے۔ فلما دنا من المدینہ، جب مدینے کی بستی کے قریب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ اقواما، ہم لوگ مدینے سے باہر جنگ کے لیے نکلے ہیں، لیکن مدینے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا، وہ نہ تو تمہارے ساتھ سفر میں رہے لیکن اجر میں تمہارے ساتھ ہیں، بوڑھے ہیں، لنگڑے ہیں، ضعیف ہیں، جنگ میں نہیں آ سکے، مدینے میں ہیں۔ تو قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ لوگ مدینے میں رہ کر ہی ثواب پا لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبْسَهُمُ الْعُذُرُ، عذر نے ان کو مجبور کر دیا، کسی بھی عذر کی وجہ سے جنگ میں نہیں آ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب دے دیا۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں لکھ دی ہیں، برائیاں لکھ دی ہیں۔ ثم بین ذلک فمن ہم بحسنۃ، اگر کسی نے اچھائی کی نیت کیا، آپ نے کوئی اچھی نیت کی، اللہ مجھے 1 لاکھ روپے دے گا تو میں 50,000 خیرات کروں گا، نیت اچھی، ہاں نیت اچھی ہے، تو کہتے ہیں فلم یعملھا، لیکن آپ نیت کرے تھے لیکن پیسے ملنے کے بعد نیت بدل گئی، نہیں دیا آپ 50,000، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پوری نیکی کا اجر لکھے گا۔ نہیں چپ کے بار بار ایسا نیتاں کر لے کو رہے تو نہیں، کبھی دینا بھی، اللہ بڑا یہ دینے والا، اللہ لکھ دے گا۔ ہاں اللہ تو لکھ ڈالتا نا، میں نہیں دیے تو کیا ہوا؟ تو اللہ کے ساتھ کھیل نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کا ثواب تو اللہ دے دے گا۔ اس حدیث میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دے گا۔ اس کے بعد
پھر انہوں نے یہاں بیان کیا کہ ایک عورت اپنے اس حالت میں کیا کیا کام کر سکتی ہے۔ میں ہماری بہنوں سے، ماؤں سے کہوں گا کہ آپ اسے غور سے سنیں۔ مجھے کیوں یہ بولنا پڑتا ہے، بیچ بیچ میں کچھ علماء کے شارٹس وائرل ہوتے ہیں، تو ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک حرف بھی عورت قرآن کا لفظ نہیں پڑھ سکتی، حیض کی حالت میں، منسس کی حالت میں ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکتی۔ بڑے عالم ہیں، تو علماء کے الگ الگ اوپینین ہیں۔ تو میں کتاب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اپنی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، عربی کتاب ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ تو وہ لکھتے ہیں یجوز للمرأة الحائض باتفاق العلماء، سارے اسکالرز کا اتفاق ہے، ان تعبد ربها بالدعاء، حائضہ عورت، منسس والی عورت دعا کر سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، ذکر کے ساتھ ذکر کر سکتی ہے۔ ان تملا وقتها بالدعاء وبذکر اللہ بانواع الذکر کالتسبیح، سبحان اللہ پڑھ سکتی ہے حیض کی حالت میں، والتحلیل لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے، والتکبیر اللہ اکبر اس حالت میں بھی، والتحمید الحمدللہ پڑھ سکتی ہے، والصلاۃ علی النبی، اللہ کے نبی پر درود بھی پڑھ سکتی ہے اس حالت میں۔ وَإِنِ اسْتَعَانَتْ، کتابیں پڑھ سکتی ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، حصن المسلم ہے، کتاب الدعا، ایسے ساری کتابیں رکھ کر وہ پڑھ سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا نساء المؤمنات، اے مومنوں کی عورتوں، علیکن بالتحلیل والتسبیح والتقدیس ولا تغفلن فتنسین الرحمہ وعقدن بالانامل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انگلیوں سے ایسے گنو تسبیح۔ تو پہلی بات کیا معلوم ہوئی، عورت اس حالت میں تسبیح، تحمید، ذکر، دعا کر سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، بات صاف ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے ذکر کیا، یجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن ومثلها النفساء، حائضہ عورت اور اسی طرح حالت نفاس میں جو عورت ہے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے، قرآن پڑھ سکتی ہے۔ مطلب قرآن پڑھ سکتی کا مطلب جو قرآن اسے یاد ہے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے، یا اس کی تفصیل وہ بتائیں گے، لیکن فزیکل جو قرآن ایسے ہے، ہارڈ کاپی جو قرآن کی ہے وہ رکھ کر اسے چھو نہیں سکتی، ہاتھ کو وہ گلوز پہنے گی یا پین سے صفحے نکالے گی، جیسے آگے وہ کہتے ہیں وَهَذَا مَذْهَبُ الْإِمَامِ مالک، یہ کس کا یہ کہا انہوں نے، امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ وَرِوَایَةٌ عَنِ الْإِمَامِ احمد، امام احمد نے بھی کہا ہے، اختارها جمع من العلماء، بہت سارے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، تھوڑا کنٹروورسی ہے لیکن جو ہے میں اس کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایسی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی اجازت دی۔ ہم لوگ کیا کرتے، جہاں جن کے فتویٰ لینا ہے لے لیتے، اب مجھے کوئی فتویٰ لینا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ بولے زور سے لے لیتا، اچھا یہ فتویٰ ہے نا، نہیں مانتا، تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، جہاں اپنے من کا فتویٰ آیا لے لیا، جہاں دوسرا فتویٰ آیا میں کیا کرتا ہوں، رد کر دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کی عبارت دیکھیے، مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، لیس فی منعها من القرآن سنتا اصلا، عورت کو قرآن پڑھنے سے اس حالت میں منع کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں، کوئی حدیث آپ نہیں بتا سکتے کہ حدیث میں بتایا گیا ہو کہ عورت اس حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں اس حالت سے گزرتی تھیں، جیسے اگر منع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھنے سے منع کیا، صحابیات کو اس سے بھی منع کرتے کہ وہ قرآن بھی ہرگز نہ پڑھیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک چیز سے منع کرے دوسری چیز چھوڑ دیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اسی لیے کہتے ہیں فَلَوْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِنْ، اگر قرآن کا پڑھنا ان کے لیے حرام ہوتا جیسے نماز وہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، لَكَانَ هَذَا مِمَّا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لِأُمَّتِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے، امہات المؤمنین کو بتاتے، ان کو سکھاتے، اور وہ بات ہمارے تک منقول ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی سے یہ چیز جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو یہ حرام نہیں ہے۔ عورت اس حالت میں بھی قرآن پڑھ سکتی ہے، جیسے میں نے کہا کیسے پڑھ سکتی ہے، جو یاد ہے وہ پڑھ سکتی ہے، لیکن وہ جو ہارڈ کاپی قرآن کی جو کاپی وہ چھو نہیں سکتی ہے۔ وَهَذَا الْقَوْلِ، تو کہتے ہیں کہ یہ جو عورت اس حالت میں قرآن پڑھنے کی جو بات ہے، ہوا اختیار جمع من المعاصرین منہم الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ عورت اس حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کے نیچے انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے وَمِمَّا يَنبَغِي التَّنْبِيهُ إِلَيْهِ، لیکن ایک چیز سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے، أَنَّ مَسَّ الْمُصْحَفِ، قرآن پاک آدمی یا پاک عورت ہی چھو سکتی، لا يجوز إلا للمتطہر، لذا تو کیا ہوگا فإن على المرأة الحائض، جو عورت منسس کی حالت میں ہے، ان تلبس قفازا، عورت کیا پہنے گی، وہ کیا بولتے بیٹا اسے، ہاتھ کو پہنتے نا کیا بولتے ہیں، گلوز پہنے گی، او تحرک المصحف بقلم، یا پین کے ذریعے پیج کیا کرے گی، پلٹے گی، ہاتھ نہیں چھوئے گی، او نحو او تقرأ من الاجہزہ، یا قرآن ٹیب ہے یا موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس میں کیا کریں گے، پڑھیں گے، اس لیے کہ اس قرآن اس کی حیثیت الگ ہے، اس میں جو قرآن آتا ہے اس کی حیثیت الگ ہے۔ او تقرأ من الاجہزہ او من المصاحف المشتمل على تفسیر القرآن فإن مسها جائز، وہ جائز ہے، وہ پڑھ سکتی ہے۔ بات معلوم ہو گئی؟ ہاں کیا ہوا، معلوم ہوا، عورت اس حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے، بات سمجھ میں۔ وَمِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، اسی طرح عورت اس حالت میں جو نیک اعمال کر سکتی ہے، قراءۃ الکتب النافعہ التی تفید العلم، کوئی اچھی کتابیں ہیں جو جس سے علم ان کو مل سکتا ہے، وتزید الایمان، ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت مل سکتی ہے، خاص کر سنت کی احادیث کی کتابیں ہیں، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ریاض الصالحین ہیں امام نووی رحمہ اللہ کی، یہ ساری کتابیں اس حالت میں وہ عورت پڑھ سکتی ہے، کوئی پابندی اس پر نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا، الاعمال الصالحہ فی العشر الاواخر، اب یہ آخری عشرہ ہے، آخری عشرے میں کیا کیا کام اس حالت میں کر سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کو ایسا عارضہ لاحق ہو گیا آخری عشرے میں، تو کہا کہ لا تقتصر علی الذکر والتلاوۃ والصلاۃ، تو وہ کہتے ہیں لا تقتصر علی الذکر والتلاوہ، تو نماز تو کسی صورت میں نہیں پڑھ سکتی، تو ذکر کر سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے، بل ہی عام من ذلک فالصدقہ، وہ صدقہ کر سکتی ہیں، وصلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہیں، وزیارت المرضى، کسی بیمار کو دیکھنے جا سکتی ہیں، وخدمت الناس احتسابا للاجر، تو لوگوں کی کوئی بھی خدمت کر سکتی ہیں۔ کہا کہ یہ سارے موقع ہیں جس سے عورت ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور چیز انہوں نے یہاں کہا ہے، وَمِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فِي هَذِهِ الْعَشْرِ خِدْمَةَ الصَّائِمِينَ، روزہ داروں کی خدمت ہے، روزہ داروں کے لیے کوئی اچھا ڈش بنا کے بھیج دیے کسی مسجد کو یا کسی روزہ افطار کرنے کی جگہ، لوگ روزہ افطار کر رہے ہیں،
آپ اس حالت میں ہیں، آپ تو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ والمعتکفین، اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کے لیے کوئی چیز تیار کر دیا، اس کا ثواب ملے گا۔ فَإِن تَيَسَّرَ لِلْمَرْأَةِ أَن تُشَارِكَ فِي تَفْطِيرِ الصَّائِمِينَ، اس حالت میں عورت کے لیے یہ اچھا ہے کہ روزہ داروں کا افطار کرائے، روزہ داروں کا افطار کراتی ہے، اللہ نے دولت دیا ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ او خدمت المعتکفین بأی انواع الخدمہ، تو جو لوگ اعتکاف میں ہیں ان کی خدمت بھی وہ کر سکتی ہیں، اور خواتین ان کے ساتھ ہیں، بھلے وہ مسجد میں نہ ہو اس حالت میں، باہر رہ کر بھی ان کی خدمت کر سکتی ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سارے نیک اعمال ہیں جو عورت اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتی ہے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ ہمارے ساتھ ایک 10 منٹ کا ٹائم ہے، تو اس 10 منٹ میں انشاءاللہ ایک 2-3 آیتیں ہم سورۃ یوسف سے لے لیتے ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ یوسف علیہ السلام کو جب، جیسے ہم نے کل کے درس میں بھی سنا کہ بے گناہ تھے پھر بھی کیا کر دیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، بے گناہ تھے پھر بھی جیل میں ڈال دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو انہوں نے کہا کہ اب بات ہوتی ہوتی سارے بستی میں پھیل گئی، لوگوں میں بات پھیل گئی، عزیز مصر کی بیوی نے ایسا کام کیا ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ آپ لوگ مجھے اس کام پر دوش دیتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے، اگر یوسف کی جو خوبصورتی ہے اس سے کوئی بھی بہک جا سکتی ہے۔ تو پھر بہت ساری باتیں یہاں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ ساری سوسائٹی میں اس کے تعلق سے باتیں ہو گئی ہیں، تو اس نے ساروں کو بلایا، ساروں کے ہاتھوں میں چاقو دیے اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ذرا ان کے سامنے آئیں۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر ایسے فریفتہ ہوئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ لینے لگی، یعنی فروٹ کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لینے لگی۔ تو بہرکیف یہ یہ ان کے خوبصورتی اور جمال کا یہ تھا۔ تو زلیخا یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس فتنے میں میں اکیلی نہیں ہوں، اگر یہ یوسف تمہارے گھر میں ہوتے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا، تو میں ڈوب ہی رہی ہوں، ساتھ تم کو بھی لے کے ڈوب رہی ہوں۔ تو ایک حجت بتانا چاہتی تھی۔ تو کہتے ہیں تو قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اس مجلس میں بلا لیا۔ عورتیں یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر اس قدر بے خود ہو گئیں کہ ان کی چھریاں پھلوں پر چلنے کے بجائے ان کے ہاتھوں پر چلنے لگیں، عورتیں اپنے ہاتھ کاٹنے لگیں۔ اور حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ بیان کیا تو کہا کہ جب تیسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں میں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کیا۔ اللہ نے جتنی خوبصورتی پیدا کی ہے اس میں سے آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دی ہے۔ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، آدھی خوبصورتی بولے تو یوسف علیہ السلام کیسے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی ان کو دی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی اللہ کے نبی کی چہرے مبارک کو دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوبصورتی عطا کی تھی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ آیت نمبر 32 ہے، تو جس میں کہا گیا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم
وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ تو بہرکیف زلیخا نے ایک دھمکی دی جو اس آیت میں بیان ہوئی کہ اگر جیسے میں بولتی ہوں اگر وہ ویسے نہیں کریں گے تو یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، چونکہ ساری باتیں ان کی چلتی تھیں۔ تو ویسے ہی ہوا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کیا ہے، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے اس سے تو مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے۔ تو اسی لیے اگر یوسف علیہ السلام یہ کہتے کہ اللہ جس گناہ کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی مجھ سے بچا لے تو اللہ بچا لیتا، لیکن انہوں نے دوسرا آپشن کیا دیا؟ جیل خانہ۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ویسے ہی جیل میں جانے کا سبب بنا دیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس برائی سے جیل کو ترجیح دیا کہ اس عورتوں کی مکاروں سے بچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے بھی فیصلہ ویسے ہی ہوا۔ فاستجاب لہ، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ فصرف عنہ کیدہن، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی جو مکر و فریب تھا اللہ نے اس سے ان کو بچا لیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ تو چونکہ ساری باتیں انہی کی چلتی تھیں تو یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ کتنے سال رہے؟ بعض نے کہا کہ 7 سال، 8 سال، 6 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اور جیل میں جب ہوتے ہیں تو بہت سارے قیدی ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور جیل میں رہنے کے بعد جیل میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے عادات و اطوار بدل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ، یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، سارے لوگ ان کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ آپ کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا بالکل مختلف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک اور 2 قیدی بھی وہاں آئے، 2 قیدی بھی آئے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، اور کیا ہوتا ہے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام بڑے اللہ والے ہیں تو اسے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وہ ساقی تھا جو پلاتا تھا، کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں شراب سرو کر رہا ہوں۔ تو دوسرے نے کہا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من، دوسرے آدمی نے کہا جو نان بیکر تھا، روٹی بنانے والا، کہا کہ میں روٹی بنا کر سر پہ لے جا رہا ہوں اور پرندے اس روٹیوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا نبئنا بتأویلی، آپ بڑے اللہ والے دکھتے ہیں، ہمارے خواب کی تعبیر بیان کیجیے۔ انا نراک من المحسنین، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے خوبیوں والے آدمی دکھتے ہیں۔ تو اسی لیے بتایا گیا کہ خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے۔ آپ کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں تو ایسے آدمی کو پوچھنا چاہیے جو آپ سے ہمدردی رکھتا ہو۔ ہر ایک کو بولیں گے تو مسئلہ غلط ہو سکتا ہے، نہیں تو خواب بتانے بھی، اور ہر خواب کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ لوگ دنیا کے خواب دیکھتے، وہ کیسا خواب دکھتے میرے سمجھ میں نہیں آیا، عجیب عجیب خواب دکھتے لوگوں کو، تو دکھتے کہ بناتے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہوتا، لیکن لوگ بولتے کیسے ایسا دکھتا ہے جیسے ریئل ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو شاید کیسا دکھتا اللہ بہتر جانتا ہے۔ خواب تو دکھتا ہے، خواب تو دکھتے ہیں، لیکن ہر خواب کی تعبیر ہوتی کیا ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوابوں کی تعبیر کیا۔ دیکھیے دونوں نے پوچھا ہے، ایک نے پوچھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں
روٹیوں کا ٹوکرا لے جا رہا ہوں جس سے پرندے نوچ نوچ کے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کہا، اچھا جیل میں جو کھانا آتا تھا اس کے کہا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، ایسا کرو ہمارا جو کھانا جیل میں آتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ تھوڑا یوسف علیہ السلام نے ڈیلے کیا، ذالکما مما علمنی ربی، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ یہ وہ نالج ہے خواب کی تعبیر جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، اور میں نے ان لوگوں کا کافروں کا راستہ چھوڑ دیا ہے، مصری تہذیب جو کافر تھے ان کے راستے پہ میں نہیں چلتا، صاف بتا دیا۔ تو یہ وہ لوگ اب سننے کے موڑ میں تھے، اس لیے کہ ان کو اپنے خواب کی تعبیر ہونا تھا، تو ان کو سننے کا ایک موڑ وہ معاملہ تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو دعویٰ بھی کیا، جیل کے یہ داعی ہیں، جیل میں انہوں نے دعویٰ بھی کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے سامنے کسی کو دعویٰ کرنے کے لیے ایک اچھا سا وقت تلاش کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے اچھا سا ٹائم تلاش کیا، اور ٹائم کیا ہوتا ہے جس میں سننے والا سننا چاہتا ہے۔ آپ بولتے رہیں گے وہ سننا نہیں چاہے گا۔ اب آپ سننا چاہتے ہیں، میں سنا رہا ہوں، کب تک؟ ایک ٹائم رہتا ہو 25 منٹ 30 منٹ، اس کے بعد آٹومیٹک آپ کا مائنڈ کیا ہوتا، خلاص ڈائیورٹ ہو جاتا۔ تو اسی لیے وہ سائنسدان کہتے ہیں، ماہر نفسیات کہتے ہیں، کوئی بھی آدمی 20 منٹ سے زیادہ آپ کو توجہ نہیں دے سکتا۔ وہ ٹائم اگر گزر جائے تو وہ خود بخود بیٹھے گا، باڈی از پریزنٹ بٹ مائنڈ از آبسینٹ، مائنڈ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، وہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن زیادہ سے زیادہ 20 منٹ رہیں گے یا 25 منٹ، اس کے بعد پھر آپ نہیں رہیں گے۔ تو اسی لیے اسی وقت میں جو بھی کہنا ہے آپ کو کہہ دینا چاہیے یا سن لینا چاہیے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے بہت فائدہ اٹھایا، پہلے ان کو دین کے اصول سمجھانے شروع کر دیے، اور اگر یوسف علیہ السلام پہلے خواب کی تعبیر بتاتے تو بعد میں دین کے بارے میں بتاتے تو وہ لوگ سنتے نہیں، پہلے ان کا چیز جو ہونا مل گیا ان کو۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کو پیچھے ڈھکیلا، پہلے کیا کرنے لگے، دین کے بارے میں بتانے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملت آبائی، میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا پابند ہوں۔ کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ میں اس دین کو نہیں مانتا، مصر والوں کا دین جو کافروں کا دین ہے، میں اپنے باپ داداؤں کا دین مانتا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہمارے اوپر ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی کیا تعبیر بتلائی۔ اب دونوں نے بھی خواب دیکھا، لیکن دونوں میں سے کس کے خواب کو پہلے بتلایا، کون سی تعبیر پہلے بتلائی، اس میں بھی بہت سارے بھید ہیں کہ کون سی تعبیر پہلے بتلائی اور کیا تعلیمات یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے دیے ہیں۔ انشاءاللہ کل بھی ہمارے پاس تاخرات ہے، تو سارے احباب سے کہوں گا کہ بڑی تیزی کے ساتھ رمضان المبارک ہم سے گزر رہا ہے، اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، تندرستی، سلامتی اور اللہ تعالی بے نیازی، تونگری عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں بیماریوں سے، نظر بد سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے رکھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔